قدیمی مجالس خمسہ اضافانہ 115 ماڈل ٹاؤن میں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ آج کی پاک مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری حافظ سید شہزاد حسین نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی عظیم سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب غلام کمبر سے تشریف لائیں اور تسبیح مودت کی تلاوت فرمائیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ ان کا نام ہے میرا
کا نام ہے مرام، ملک نعرہ حیدری پر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ ہاں ہم نے تجھ کو پالا، دولت سے ہے نوازا، ہاں تیری ہی وجہ سے دنیا میں یہ اجالا۔ حضرت ابو طالب کے فعل کو اللہ رب العزت نے اپنا فعل قرار دیا۔ ہاں ہم نے تجھ کو پالا، دولت سے ہے نوازا، ہاں تیری ہی وجہ سے دنیا میں یہ اجالا۔ ہاں ہم نے تجھ کو پالا، دولت سے ہے نوازا، ہاں تیری ہی وجہ سے دنیا میں یہ اجالا۔ جس کو سونپ دیا یہ کام، حقیقت میں ہے جو اسلام، جن کی شان ان کا نام ہے مرام، ملک حیدری نہیں اگر سلوات پڑھنی تو ایسے نہیں، آپ کافی احباب بیٹھے ہیں، مل کے آل محمد کی عزت پہ بلند سے بلند تر سلوات۔ تیرا دشمن ہوگا اب تر، ہے میرا تجھ سے وعدہ، کیا تھا تجھ کو کوثر، ہوا پورا میرا وعدہ۔ تیرا دشمن ہوگا اب تر، ہے میرا تجھ سے وعدہ، کیا تھا تجھ کو کوثر، ہوا پورا میرا وعدہ۔ چن لیا ہم نے نگران عبد المطلب کی وہ جان، جن کی شان ان کا نام ہے مرام۔ خوشنودیے حضرت ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ طالب ہو یا جعفر، حیدر ہو یا عقیل، یہ سارے تیرے نوکر، ان سب کا تو امیر۔ طالب ہو یا جعفر، حیدر ہو یا عقیل، یہ سارے تیرے نوکر، ان سب کا تو امیر۔ چاہے جتنا ہو نقصان، ہم نے دے دی ہے زبان، جن کی شان ان کا نام ہے مرام۔ یہ ذکر مجمع کا محتاج نہیں ہے، عزت حسین پہ بلند صلوات۔ کیونکہ آج دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں، میں مسائل نہیں پڑھوں گا۔ آخری شعر آپ مومنین کی سماعتوں کے حوالے غور سے سماعت فرمائیے گا۔ ہے کمبر میرے آقا ابو طالب کی یہ شان، جو کہہ دے ابو طالب بن جائے وہ قرآن، بلند صلوات۔ ملتمس ہوں جناب احمد علی وارث سے تشریف لائیں۔ کہ جو بشر مدح مرتضی نہ کرے، کہ جو بشر مدح مرتضی نہ کرے، جو بشر مدح مرتضی نہ کرے، تو اسے کہہ دو کہ حج ادا نہ کرے، تو اسے کہہ دو کہ حج ادا نہ
نہ کرے. اور قافلے کو شیر خودکشی فہرست عبادت میں نام درج کرنے کے لیے جناب سید علی زین سے تشریف لائیں. سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں بلی کوئی ایسا کیے بغیر. مندر میں آگ ہے تو وہ بلی ہے, جس کو آگ بھی کچھ نہ کہے وہ ابن علی ہے. نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے, 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر, دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. عباس وہ چڑھی ہے جو میدان جنگ میں, عباس وہ چڑھی ہے جو میدان جنگ میں. ارے لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر, دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. محمد والے محمد بلند تاج سلام. ملتمس ہوں جناب کاظم رضوی اور آل حسن سے تشریف لائیں.
कौन होते हैं जिक्र यार होना है आप कौन होते हैं जिक्र यार होना है आप कौन होते हैं ये खुदा का वादा है आप कौन होते हैं ये खुदा का वादा है आप कौन होते हैं जिक्र होना है बाद मुरसले आज़म बस अली ही मौला है बाद मुरसले आज़म बस अली फैसला खुदा का है आप कौन होते हैं जिक्र यार होना है उनके नाम खुद मुरसल लिख गए हैं कागज पर उनके नाम खुद मुरसल लिख गए हैं कागज पर बात सैयदा का है आप कौन होते हैं जिक्र यार होना है नारे तकबीर नारे रिसालत मिलके सो गए या नारे रिसालत नारे हैदरी 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 मैं मुल्तमिस हूँ सैयद अली अरसल से तशरीफ लाएं और तस्बीह मबद्दत की तिलावत फरमाएं। दुरूद पढ़िए बाबाज़ बुलंद तक सलावत। फिर बाबाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। इसे बुलंद सलावत पढ़ें। चंद इशारे की मदद से जिंदगी आपकी समातों में है। कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हमजा ज़ैदी साहब से तशरीफ लाएं और तस्बीह मबद्दत की तिलावत फरमाएं। मुस्कुराए तू
मुस्कुराए खून में कर होकर कज़ा के सामने सुर्ख रूह है करबला वाले खुदा के सामने सुर्ख रूह है करबला वाले खुदा के सामने मुस्कुराए खून में तर होकर कज़ा के सामने सर बसजदा है ज़माना क़िबलाए दी की तरह मुल्तमिस हूँ जनाब नबील बरादरान से तशरीफ लाएं। फलक आ गई सर पीटती हुई गर्दन पे थी जो तेरे पिसर के रखी हुई गर्दन पे थी जो तेरे पिसर के रखी हुई एक माँ पलक आ गई सर पीटती हुई गर्दन पे थी जो तेरे पिसर के रखी हुई आवाज़ दो यतीम को बाबा वो तुम कहाँ आवाज़ दो यतीम को बाबा वो तुम कहाँ लाशों के दरमियान है सकीना खड़ी हुई लाशों के दरमियान है सकीना खड़ी हुई गर्दन पे थी जो तेरे पिसर के रखी हुई कासिम तुम्हारी लाश पे मातम ना कर सकी कासिम तुम्हारी लाश पे मातम ना कर सकी तस्वीर जोड़ते रहे शबीर देर तक चलती रही जो हक पर इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ सरकार अल्लामा प्रोफेसर सैयद जुल्फ़कार हुसैन नकवी साहब से तशरीफ लाएं और नमाज मवद्दत की दूसरी रकत से खिताब फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يسخره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو الصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ مبارک آراف 157ویں آیت بابی ہدایہ کا آخری جز سورہ آراف کی یہ 157ویں آیت مبارکہ قرآن مجید کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ گفتگو کا موضوع قرآن اور فلاح آخرت، کہ آخرت میں انسان نجات کیسے پا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر 2 طریقے ہیں، اختصار میں اگر اجمالاً بات کی جائے تو 2 طریقے ہیں۔ پہلی شرط آخرت میں نجات حاصل کرنے کی یہ ہے
کہ ہدایت حاصل کی جائے اور رسول اور آل رسول کے دامن کو تھام کر ان کی اتباع کی جائے. اور اتباع کا مقصد جو انہوں نے حکم دیا اس پر عملاً اعمال صالحہ انجام دیے جائیں. ان پر ایمان کا مقصد یہ ہے، ان کے دامن کو تھامنے کا مقصد یہ ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کے معنی یہ ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے وہ جو حکم دے اس پر اس سے دلیل نہ مانگی جائے. ہم مسئلہ کے تشیع والے اصل میں ایمان رکھتے ہیں خاتم النبیین پر. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت موجود ہے، سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ. آیت پڑھنے سے ترجمہ کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کس کے شیعہ ہیں. دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہ رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ہم نے شیعہ کا لفظ قرآن میں دکھا دیا، تم اپنے مسلک کا لفظ دکھا دیا. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل ہوئے، دیکھا دو افراد آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے. اب آیت آگے بڑھی، کون کون تھے وہ دونوں؟ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا ماننے والا تھا، ایک نبی کا شیعہ تھا. دوسرا ھذا من عدوہ، ایک حضرت موسیٰ کا دشمن تھا، ایک حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا. اسے قرآن نے شیعہ کہا. دوسرا حضرت موسیٰ کا دشمن تھا. اچھا آیت کا اگلا جز بڑا عجیب ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ. یہ شیعہ اور دشمن لڑ رہے تھے. حضرت موسیٰ کو آتے ہوئے جب شیعہ نے دیکھا، موسیٰ کا شیعہ تھا نا، جب شیعہ کو اس نے دیکھا تو پکار کرتا یا نبی اللہ مدد. اب جملہ کہہ دوں، یا نبی اللہ مدد. اس شیعہ نے کہا یا نبی اللہ مدد. وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اسے مدد کے لیے بلاتا. علیہ الصلوۃ والسلام بلند سلام. جزاک اللہ. اب قرآن مجید نے کیا بتایا؟ ھذا من شیعتہ. سبحان اللہ. وہ نبی کا شیعہ تھا. یعنی قرآن نے شیعہ کی تعریف یہ بتائی. شیعہ اسے کہتے ہیں جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں. جو نبی پر ایمان رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں.
اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ جس پر ایمان ہو، وہ اگر کوئی حکم دے اس پر عمل کیا تو جائے. اس سے کوئی دلیل نہ مانگی جائے. ہم ہیں خاتم النبیین کے شیعہ، بے شک بے شک. اور اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ اگر تم خاتم النبیین کے شیعہ ہو، اگر تم خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہو، تو دیکھو خاتم النبیین پر ایمان لانے کا طریقہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ نے طریقہ بتایا کہ خاتم النبیین کے شیعوں خاتم النبیین پر ایمان کیسے رکھو، ان سے دلیل نہ مانگو. اللہ نے طریقہ بتایا. طریقہ کہاں بتایا؟ سورہ حشر، قرآن مجید کا 59واں سورہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دیکھو میرے رسول پر اس طرح ایمان رکھو، جو میرا رسول دے لے لو، جو میرا رسول دے لے لو. جب وہ دے تو اس سے دلیل نہ مانگو. جو میرا رسول دے لے لو. ہم ہیں رسول کے شیعہ. رسول کے زمانے میں تو 1,20,000 1,24,000 رسول کے ساتھی تھے. ہم کس کس کو گنتے پھریں؟ ہم کس کس کو ڈھونڈتے پھریں؟ ہم تو صرف رسول کو جانتے ہیں. ہم تو صرف رسول کو جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو میرا رسول دے لے لو. بہت سے ساتھی تھے رسول کے، ہوں گے رسول کے ساتھی، لیکن اللہ فرماتا ہے، اب جملہ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے جو میرا رسول دے لے لو، دلیل مت مانگو. آپ یقین فرمائیں بہت سے ساتھی تھے رسول کے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ علی کون ہے. ہمیں کیا پتا کہ علی کون ہے؟ بہت سے تھے رسول کے ساتھ، لیکن ہمیں رسول کی شیعہ، رسول جو لیں گے لے لیں گے. اللہ فرماتا ہے جو رسول دے لے لو. ہم تو علی کو نہیں جانتے تھے، ہمارا تو علی سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو رسول دیں گے لے لیں گے. اب ہم کیا کریں، مجبور ہیں ہم. رسول نے کہا من کنت مولا ہو. روح کو مرنا نہیں ہے، روح بدن سے نکل جائے گی، زندہ رہے گی. روح زندہ نکلے گی، زندہ رہے گی. یہ جو روح زندہ ہے یہ کیا ہے؟ امر کا جز. اس کے لیے موت نہیں ہے. یہ روح جو امر کا جز ہے، یہ روح جو امر کا جز ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے. کس کا جز ہے؟ کسی جز میں کوئی صفت پائی نہیں جا سکتی جب تک وہ صفت اس کے کل میں نہ ہو. روح زندگی ہے، روح زندگی ہے. یعنی روح نکل جائے تو موت ہے، اور روح نکلنے کے بعد بھی اس کے لیے موت نہیں. حشر کے میدان میں پھر اس زندہ روح سے تعلق قائم ہوگا. روح کے لیے موت نہیں. اچھا روح جس کے لیے موت نہیں وہ جز ہے، اس کا کل ہے عمل. جب روح زندہ ہے، روح کے لیے زندگی ہے. جب روح کے لیے موت نہیں ہے، جب روح زندہ ہے تو امر زندہ ہے. جب امر زندہ ہے تو اولی الامر زندہ ہے. پھر اولی الامر زندہ بھی ہے، پھر اولی الامر حاضر ناظر بھی ہے. جب روح زندہ رہ سکتی ہے تو اولی الامر حاضر ناظر نہیں ہو سکتا.
اچھا ایک ہے روح، بات بس مکمل کر لوں. ایک ہے روح جو زندہ ہے. اچھا دوسرا ہے بدن. پورے قرآن میں نہیں کہ یہ بدن بڑھ جائے گا، جسم نہیں مرے گا. کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بدن میں ایک نقطہ حیات ہے. اگر سارا بدن مٹی میں مل جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، امام فرماتے ہیں سارے بدن کو جلا بھی دیا جائے تو یہ ہر بدن میں جو نقطہ حیات ہے اسے نہ جلایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو امام فرماتے ہیں اسی نقطے سے جو نقطہ حیات ہے، اسی نقطہ حیات سے ہر انسان کو اللہ حشر میں دوبارہ زندگی عطا ہے. اب بات عرض کر دوں، ہر بدن کا ایک نقطہ ہے. جب تک وہ نقطہ حیات اس میں موجود ہے وہ زندہ ہے. نقطہ حیات نکل گیا تو وہ میت ہے. یہ عالمین بھی ایک بدن ہے. اس عالمین کے نقطہ حیات کا نام محمد و آل محمد ہے. تعجب کرتے ہیں لوگ، یہ بدن اصحاب المیمن ہوتے ماں اصحاب المیمن، اصحاب المشأمہ تھے ماں اصحاب المشأمہ. جن کا نامہ اعمال اچھا ہوگا ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، جن کا نامہ اعمال برا ہوگا بائیں ہاتھ میں آئے گا. جسم ہوگا تو ہاتھ ہوں گے. اللہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا. سورہ یاسین کی آیت پیش کروں، 36واں سورہ اور حوالہ ذہن میں رکھیں 78ویں آیت. رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا، قبرستان سے انسان کی ہڈی لے آیا، جو ہڈی بالکل گل سڑ چکی تھی. وہ کافر و مشرک آیا رسول کے پاس اور اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کے انسان کی وہ بھربھری ہو چکی تھی، اسے ہاتھ سے مسل کر کہتا ہے کیا اسے تمہارا اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہ اسے اللہ کو جلال آ گیا. جلال کی عالم میں سورہ یاسین 36واں سورہ 78ویں آیت ختمی مرتبت پر نازل ہوئی. دیکھیے کیا جلال اللہ ہے. اللہ نے فرمایا ابلم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. کیا اس انسان نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ یہ ارشاد فرماتا ہے نا ضرب اللہ، اللہ کے لیے یہ باتیں بناتا ہے. اب اللہ کا جملہ سنو، ضرب اللہ مثلا، اللہ کے لیے یہ باتیں بناتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش بھول گیا. قالا، یہ کہتا ہے رسول تم سے میں یہ نظام وہی رمیم، یہ تم سے کہتا ہے ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور جملہ سنیں، اللہ فرماتا ہے قل، رسول اس سے کہہ دو یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ، اس سے کہہ دو ان گلی سڑی ہڈیوں کو وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں وجود عطا کیا.
اور پھر 50واں سورہ جلال کے عالم میں سورہ قاف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عجیب آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول، اے لوگوں کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ اور پھر سورہ قیامہ 75واں سورہ اللہ اپنی شان بیان فرما رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی جلال کی کیفیت ہے، اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم اس کی گلی سڑی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے زندہ نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین، سنو ہم اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ ان نسبی بنانہ، ہڈیوں کی بات تو اور ہے، ہم انسان کے ہاتھ کے 14 پورے بھی دوبارہ بنا دیں۔ یعنی یہ بدن موجود ہے، روح زندہ ہے، روح کے لیے موت نہیں، بات نفس تک آئے گی، لیکن آج روح کی بات ذرا مکمل کر لوں، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ سلسلہ گفتگو کل سے متصل اور مربوط ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا ہے؟ روح کا جز، پچھلا تھا نا امر کے جز کا جز آدم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ امر کے جز کا جز، گھبرانی کا بات متصل کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امر کے جز کا جز ہے، یہ نماز پڑھیں گے، کل یہ گفتگو بھی ہے، تقدم ابن رسول اللہ، اب آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو امر کے جز کا جز ہیں، نماز پڑھیں گے رسول کے 12ویں جانشین کے پیچھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ جرات نہیں ہے کہ رسول کو نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ جرات نہیں ہے رسول کو نہیں، رسول کے 12ویں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عیسیٰ جیسا صاحب شریعت رسول، حضرت عیسیٰ جیسا فضیلت ماب رسول، حضرت عیسیٰ جیسا صاحب کتاب رسول، حضرت عیسیٰ جیسا صاحب معجزہ رسول، اس کی یہ جرات نہیں ہے کہ رسول کو نہیں، رسول کے 12ویں جانشین کو نماز پڑھا دے۔ تو جب حضرت عیسیٰ رسول کے 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے تو عرب کا کوئی جاہل رسول کو کیسے نماز پڑھائے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کون حضرت عیسیٰ؟ سورہ آل عمران اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، سنو جو حضرت عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں 12ویں جانشین کے پیچھے، ان کی شان یہ ہے، سورہ آل عمران 3 سورہ، انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے اس میں بھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو کر پرواز کر جاتا ہے، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں اللہ کی اذن سے۔ آیت ہے قرآن کی، میں حضرت عیسیٰ مردوں کو زندگی دیتا ہوں اللہ کی اذن سے، حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے ہیں اللہ کے اذن سے، مردوں کو زندگی دیتے ہیں اللہ کی اذن سے۔ جب پیچھے نماز پڑھنے والا اللہ کی اذن سے زندگی دے سکتا ہے تو اسے نماز پڑھانے والا کیا زندگی نہیں دے سکتا؟ اور 12ویں کو چھوڑیں، آپ جب نماز جماعت پڑھتے ہیں نا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سنیے،
ہم جس رسول کے شیعہ ہیں اس رسول کی شان یہاں واضح ہوتی ہے. جب جماعت کی نماز ہوتی ہے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں 12ویں جانشین کے پیچھے، تو کیفیت کیا ہوگی نماز جماعت میں؟ حضرت عیسیٰ کا سر 12ویں جانشین کے قدموں میں، 12ویں جانشین کا سر 11ویں کے قدموں میں، 11ویں کا سر 10ویں کے قدموں میں، 10ویں کا سر 9ویں کے قدموں میں، 9ویں کا سر 8ویں کے قدموں میں، 8ویں کا سر 7ویں کے قدموں میں، 7ویں کا سر 6ٹھے کے قدموں میں، 6ٹھے کا سر 5ویں کے قدموں میں، 5ویں کا سر 4تھے کے قدموں میں، 4تھے کا سر حسین کے قدموں میں، حسین کا سر حسن کے قدموں میں، حسن کا سر علی کے قدموں میں. جب اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک علی بنتا ہے. مسئلہ کے تشیع کیا ہے؟ ہمیں نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں. جب اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک علی بنتا ہے، اور جب علی کا سر رسول کے سجدے میں جائے تو خاتم النبیین بنتا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ جب پیچھے نماز پڑھنے والا زندگی دے سکتا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا یہ زندگی نہیں دے سکتے؟ ایک فرمان پیش کروں، امام محمد تقی علیہ السلام امام کا عجیب فرمان ہے. امام فرماتے کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو متصل اور مربوط ہے. امام فرماتے ہیں ان اللہ، عجیب فرمان امام فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد اولا. امام فرماتے ہیں اللہ نے نور محمد کو اول خلق کیا. اول کا مطلب کیا؟ جس سے پہلے کچھ نہ ہو. اچھا لیکن اللہ بھی تو فرماتا ہے هو الاول و هو الاخر. اللہ کہتا ہے میں اول، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اول کو پیدا کیا. اول کہتا ہے میں نے اول کو پیدا کیا. اللہ بھی اول، یہ بھی اول. دیکھیں ایک جملہ میں کہہ دوں کہ اللہ غیر لفظی اور غیر ملفوظی اول ہے. غیر لفظی غیر ملفوظی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو ہم لفظ اول استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ نے اپنے لیے جو لفظ اول کہا وہ لفظوں میں اس لیے سمجھایا کہ اول جب تک وہ خود کو نہ کہتا ہم اسے اول سمجھ نہیں سکتے. ورنہ اول تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا ہو، جس کی کوئی انتہا ہو. اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اور اس نے اول کو خلق کیا. تو امام نے معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ خلق نور محمد اولا. اللہ نے اول نور محمد کو خلق کیا. فَمَقَسُوا دَحْرًا. امام فرماتے ہیں ایک مدت تک ہم عالم دہر میں رہے. لیکن دہر اور عصر دو لفظ ہیں. دہر مانے بھی زمانہ، عصر مانے بھی زمانہ، اور دونوں کے نام کے سورے ہیں قرآن مجید. رسول اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکہ یا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا ونیس النفوس السلام علیک یا ایھا المدفون بأرض طوس السلام علیک یا سلطان العرب والعجم یا ابن موسیٰ الرضا الراغب القدر والقضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا قامع الكفر والطغیان السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان السلام علیک یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته